حاصل ہویا ہے الزمی تا فلک دل کشو دل نشین، الزمی تا فلک دل کشو دل نشین، آقا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آئے آئے اگر یہی جملہ آپ ہاتھ اٹھا کر لہرا کر ایسے کہہ دیں تجھ سا کوئی نہیں، تو خدا کی قسم میں یہاں سے راضی گیا۔ میں پوری پاکستان میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، لوگ تلیوں پہ اٹھاتے ہیں، یہ میرا اپنا علاقہ ہے، میں یہیں کا رہنے والا ہوں، کیا ہوا جو آپ کو صرف فیس بک پہ نظر آتا ہوں؟ پوری دنیا تلیوں پہ اٹھاتی ہے، لیکن جب اپنے شہر والے، جب اپنے پریوار والے، جب اپنے پیار والے، اپنے رشتہ دار جب سبحان اللہ کہہ دیں تو زندگی کے 4 دن بڑھ جاتے ہیں۔ اب جو ہاتھ اٹھا کر نہ بولا میں سب کو جانتا ہوں، میں بعد میں اس کا شناختی کارڈ چیک کروں گا کہاں سے آیا ہے۔ جو ہاتھ اٹھا کے نہ بولا وہ دکھ دے گا۔ پھر صاحب خاص دعا میں نے کہا پورا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولنا ہے، میں نے کہا الزمی تا فلک دل کشو دل نشین، الزمی تا فلک دل کشو دل نشین، آقا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، الزمی تا فلک دل کشو دل نشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو ہے نور مبین اور ہے جان دی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے میرے محجبی تیرا ثانی نہیں، اے میرے محجبی تیرا ثانی نہیں، اے میرے محجبی تیرا ثانی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب ہاتھ اٹھا کے کہنا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جملہ سننا، میں نے کہا تذکرہ تیرا کوئے جنا میں ہوا، بلکہ یہاں پر ایک خوبصورت بات سنا کر پھر یہ شعر پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس شعر پہ شعر آ گئے ہیں، ایسے نعت خان جو دکھنے میں بھی شعر ہیں، پڑھنے میں بھی شعر ہیں، اور نام کے علی شعر ہیں، میرے ویر ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ان کو تھوڑی دیر بعد صدا دینے لگا ہوں، جملہ غور سے سننا۔ حضرت اس شعر پہ، اس بات پہ بہت ساری آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، جب سے سنی ہے میں خود اس کیفیت میں ہوں۔ جس کو نبی کے امتی ہونے پہ ناز ہونا، وہ آخری لائن پر ہاتھ اٹھا کر جتنا اونچا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے آج کہہ دے گا۔ اور میرے بھائی اور میرے مامو جان انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے کہ آج وہاڑی میں اتنا اونچا سبحان اللہ کہنے والے کہاں سے آ گئے۔ توجہ کرنا، لاہور میں مفتی اعظم پاکستان، تاجدار فصاحت، نوبہار خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خضر الاسلام نقشبندی صاحب آپ کے ساتھ چینلز پہ بھی تھے رمضان شریف میں، وہ مجھے پچھلے دنوں چبرجی ملے، چبرجی پچھلے دنوں محفل پاک تھی چبرجی میں 22 تاریخ کو، وہاں پر میرے انہوں نے خطاب کے دوران ایک بات سنائی، ابھی تک میرا دل چاہتا ہے ہر محفل میں یہ بات سنایا کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، ایک دوست، پنجابی میں بات کروں تو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ انہوں نے پنجابی میں بتایا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست سی، او دے بیٹے نو کینسر دا مرض ہو گیا، بڑے بڑے علاج کرائے پر کینسر دا مرض نہ گیا، تے پتر بھی او دا ایک ہی سی جانتے، 24 دروازے کر دے کھولن والے، 24 دروازے کوٹھیاں دا مالک، لیکن دروازہ کھولن والا ایک کوئی پتر۔ ایک منٹ جی، ایک منٹ رکنا، ایک منٹ، ہائے ہائے یار بابا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے اس علاقے کا فخر ہیں، اللہ آپ کی خیر فرمائے، فروغ حمد و نعت کے حوالہ سے آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ جملہ سن لینا، آئی صاحب وہ کہندہ میرا اکو پتر تے انہوں بھی کینسر دا مرض ہو گیا، حکیم صاحب کینسر دا مرض، بڑے بڑے علاج کرائے پر پتر ٹھیک نہ ہویا۔ جدوں سارے ڈاکٹران دے دروازے کھٹکھٹا کے پیسہ جمع پونجی ساری لا کے تھک گیا نا، ایک دن سوچی پیاں بیٹھاں تے ذہنچ خیال آپ نہیں آیا، سائیاں پایا ہے، بھئی بڑے بڑے ڈاکٹرہ کلتے ہو آئے ہیں، مدینہ کیوں نہیں گیا؟ آئے آئے ڈاکٹرہ کلتے ہو آئے ہیں، دار الشفا
مدینہ پاک کیوں نہیں گیا؟ کہندا اسے وقت میں ٹریول ایجنسی والے کول پہنچیا اور جا کے میں ویزا کٹوایا، میں ٹکٹ لیا، تھوڑے دن بعد میں مدینہ پاک اپنے بیٹے نو لے کے پہلے مکہ پاک گیا، مکہ پاک طواف خانہ کعبہ کیتا، حجر اسود دے بوسے لے، صفا مروہ دے چکر لائے، بعد اب عمرہ دی سعادت حاصل کر کے مدینہ پاک پہنچے۔ ہن ایک گل ذرا سنن دیئے، یقیناً جڑی سبحان اللہ سننا چاہ رہے ہیں او اج دی آواز او میرا مقدر نصیب بن جائے گی، توجہ کرنا۔ شباب بھائی کہندا میں مدینہ پاک پہنچیا، سرکار دے قدماں 'چ بیٹھ کے اکو گل کیتی ہے، میں کہ سونیا تیرے تے کروڑاں غلام، سونیا تیرے تے کروڑاں غلام، میرا اکو پتر ہے، تیرے کروڑا غلام میرا تے اکو پتر ہے، سونیا انہوں ٹھیک کر دے، اے میرا جہان تے اکو ایک لال ہے جنہوں ویکھ کے میں زندہ، سونیا اے دی بیماری شفاعت بدل جاوے۔ بس وہ کہندہ انی گل کیتی، میں پاکستان آ گیا، پاکستان آیا، تھوڑے دن بعد میں ڈاکٹروں کو گیا اور میں ادھے ٹیسٹ کروائے۔ ہون یا سارے اٹھ کے چلے جانا یا جنہوں حضور دی رحمت تے مانے، حضور دے امتی ہون تے مانے، وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا تے اچھی سبحان اللہ بھی آکھے گا۔ توجہ کرنا، وہ کہندہ ہے جدو ڈاکٹروں کو گیا، وہ ڈاکٹروں نے ادھے سارے ٹیسٹ کیتے تے میرے موٹے تے ہاتھ رکھ کے چھنجوڑ کے آکھیا اور 10 سوئے دا علاج کی ٹھوکر آیا ہی، دا علاج کی ٹھوکر آیا ہی، کہندہ دا مرض بالکل ٹھیک ہو گیا، تے پھر کیوں نہ کہاں میرے آقا تجھ سا، میرے آقا تجھ سا، میرے آقا تجھ سا، میرے آقا تجھ سا، جس کا ہاتھ نیچے ہے تکلیف دے گا، میرے آقا تجھ سا کوئی نہیں، تذکیرہ تیرا کوئے جنا میں ہوا، تذکیرہ تیرا کوئے جنا میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، ہر فلک میں ہوا، ہر مقام میں ہوا، فلک میں ہوا، کہکشاں میں ہوا، نوریوں خاکیوں کی زباں میں ہوا، حسن اور عشق کی داستان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی، آقا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، گفتگو ہو رہی ہے سحر میں تیری، گفتگو ہو رہی ہے سحر میں تیری، روشنی شمس میں قمر میں تیری، گفتگو ہو رہی ہے سحر میں تیری، روشنی شمس میں قمر میں تیری، محفلیں سج گئی ہر نگر میں تیری، سارا عالم ہے آقا نظر میں تیری، سارا عالم ہے آقا نظر میں تیری، آرزو ہے میری چشم تر میں تیری، بات کرتا ہوں ہر وقت گھر میں تیری، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین کرتے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت اس کلام میں وسیم بھائی اب جو مصرے پڑھنے لگا ہوں، ان 4 لائنوں میں ایک لائن ایسی آئے گی جس پر آج کی محفل کی سب سے اونچی سبحان اللہ آئے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ملک سلیم صاحب لاہور تک اگر ان کی آواز آپ کو مزہ دے تو کہہ دینا داتا کی چوکھٹ پہ جا کر، داتا لاہور ہے پر ویاڑی بھی کاٹ نہیں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر یہ میرے مصرے پر پہنچ گئے تو جو آواز سننا چاہتا ہوں وہ ضرور ملے گی۔ پتر گوڑے چھڑی تیرے گوڑے کدی درد نہ ہوئے، تیرے صدقے خدائی بنائی گئی۔ عمر فاروق بھائی ایک لائن ایسی آئے گی، اللہ کرے یہ اس لائن کا مزہ لیں، میں نہیں کہوں گا کہ اس پہ بولنا ہے، میں دیکھتا ہوں مجھ سے پہلے میری منزل تک کون پہنچتا ہے۔ میں نے کہا تیرے صدقے خدائی بنائی گئی، سب کو ہے شان تیری بتائی گئی، روح دارین تجھ میں بسائی گئی، سیر دونوں جہاں کی کرائی گئی، تیری خاطر یہ رونق بڑھائی گئی، دھوم عالم میں تیری مچائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، روح کونین پہلے بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
اپنا قرآن رب نے سکھایا تجھے۔ صبح آپ کو محفل کروانے کا لطف نہیں آئے گا جب گلیوں میں چوراہوں پہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر بچے یہ کہہ رہے ہوں گے آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا، آقا تجھ سا۔ کسی قادیانی لانتی کانے کو اپنا نبی کہنے والے کی جرت ہے بہاڑی میں پاؤں رکھے؟ یہاں سب کا عقیدہ ہے لعنت ہو مرزائی کانے پر، سلام ہو حسین کے نانے پر۔ اپنا قرآن رب نے سکھایا تجھے، نوری پردوں میں آقا چھپایا تجھے، عرش اعظم پہ پیارے بلایا تجھے، رب نے جلوہ بھی اپنا دکھایا تجھے، راز وحدت کا بھی ہے بتایا تجھے، اوج محمود پر ہے بٹھایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ لو جی اس کلام کے اشعار اور بھی ہیں لیکن میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، آخری شعر جان کلام، جس کی وجہ سے میں نے یہ کلام شروع کیا۔ پیر جی ڈھیر ساری دعا اس شعر پہ مجھے یقیناً بغیر ہی کو طلبگار ملے مل جائے گی۔ بات بڑی کر رہا ہوں۔ آصف اجمل صاحب شعر سننا۔ دل مہکتا ہے آقا جب بھی تیرا نام لوں، دل مہکتا ہے جب بھی تیرا نام لوں، پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، دل مہکتا ہے جب بھی تیرا نام لوں، پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں، تیری ناموس پہ ہی میں آقا مروں، تیری عظمت کے چرچے میں ہر سو کروں، تیرے ہی ذکر میں آقا ہمیشہ جیوں۔ کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں۔ نہیں مزہ نہیں آیا۔ اس شعر پہ جو سبحان اللہ سننا چاہتا تھا احباب نہیں بول پائے۔ میں جملہ یہ پھر پڑھوں گا اور پھر جملہ مکمل کر کے نعت خاں کو دعوت دے رہا ہوں۔ دل مہکتا ہے آقا جب بھی تیرا نام لوں، پھول کلیوں سے تیری ہی باتیں سنوں، تیرے دشمن سے ہر وقت لڑتا رہوں، تیری ناموس پہ ہی میں آقا مروں، تیری عظمت کے چرچے میں ہر سو کروں، تیرے ہی ذکر میں بس ہمیشہ جیوں۔ کوئی بتلائے کہ کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو تجھ سا کہوں۔ مجھے یہاں سرائکی میں گرا خدا نے کوئی نہیں۔